نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں، سورہ یونس پر ہیں، آیت نمبر 28 سے آج کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ۔ وہ دن یاد رکھو جب ہم ساری مخلوق جمع کریں گے، پھر مشرکوں سے کہیں گے کہ تم مع اپنے شرکاء کے اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو، پھر ہم ان میں پھوٹ ڈال دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے کہ تم ہماری پرستش نہیں کرتے تھے۔ تو سورہ یونس جیسا کہ ہم نے جانا کہ اس میں زیادہ تر مکی سورہ ہے، اور اس میں زیادہ تر جو مکہ کے قریش اور مکہ کے مشرکین تھے جو اسلام سے دشمنی کر رہے تھے اور کفر پر جمے ہوئے تھے، ان کے ساتھ حجت تمام کی جا رہی ہے، ان کو دعوت بھی دی جا رہی ہے دین کی۔ اب بھی تم سنبھل جاؤ، اب بھی تم ان حقائق کو دیکھو، اپنی آنکھیں کھولو اور حق کو قبول کرو۔ اللہ کے جو شریک انہوں نے بنا کے رکھے ان کے ساتھ جو ان کی مضبوط محبتیں ہیں، اور اس کے آگے کسی کو اہمیت نہیں دینا چاہتے، کسی کی بات نہیں سننا چاہتے، قیامت کے دن ان کا کیا حال ہوگا اور ان کا معبودوں کا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ حشر کا مطلب جمع کرنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو جمع کرے گا۔ سورہ کہف آیت نمبر 45 میں اللہ نے فرمایا ہم انہیں جمع کریں گے اور ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ کوئی ایسی ہستی نہیں ہوگی جو کہ اس دن کہیں چھپ جائے، کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ شروع سے آخر تک جتنے انسان دنیا میں پیدا ہوئے وہ سب کے سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جمع کیے جائیں گے میدان حشر میں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا مشرکین سے کہ تم اور تمہارے معبود اپنے اپنے مقام پر ٹھہرے رہو اور مسلمانوں کے مقام سے علیحدہ ہو جاؤ۔ تو یعنی کہ مشرکین کو اور ان کے معبودوں کو ایک جگہ روکا جائے گا۔ ان کے تعلق کا کیا ہوگا اس دن؟ مشرکین کے جو معبود تھے وہ کیا کہیں گے ان کے بارے میں، وہ اپنے پرستاروں کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف آیت 47 سے 49 میں فرمایا وہ دن یاد کرو جب ہم پہاڑ چلائیں گے اور تم زمین کھلی ہوئی دیکھو گے، اور ہم لوگوں کو اٹھائیں گے اور ان میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑیں گے، اور لوگ تمہارے رب کے سامنے قطار در قطار پیش کیے جائیں گے۔ بلا شبہ تم ہمارے پاس اسی طرح آئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ بالکل انسان ظاہر خالی ہاتھ ہوگا، جیسے دنیا میں خالی ہاتھ آتا ہے ویسے حشر کے میدان میں وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوگا۔ بلکہ تم نے تو خیال کر رکھا تھا کہ ہم تمہارے لیے کوئی وعدہ مقرر نہ کریں گے، کیونکہ یہ مشرکین کی سب سے بڑی خرابی یہ ہوتی ہے کہ وہ موت کے بعد دوبارہ کی زندگی، موت کے بعد کی زندگی کو جھٹلاتے ہیں، وہ آخرت کو جھٹلاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ تم سے تو تمہارے انبیاء نے بتایا اس چیز کو کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ دوبارہ اٹھائے گا لوگوں کو، اور تم نے یہ سمجھا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہر انسان کا اعمال نامہ اس کے سامنے رکھا جائے گا اور مجرموں کو اس سے سہما ہوا دیکھو گے، یعنی مجرم جب اپنے اعمال نامے کو دیکھیں گے تو وہ بہت سہمے ہوئے، بہت ڈرے ہوئے ہوں گے، اور وہ کہیں گے کہ ہائے ہماری شامت، یہ کیسی کتاب ہے جس سے کوئی چھوٹا بڑا گناہ گھیرے بغیر چھوڑا ہی نہیں ہے، اور اپنے تمام عمل موجود پائیں گے، اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کرامن کاتبین ہمارا ایک ایک عمل لکھ رہے ہیں، اور ہم تو بعض اوقات انسان جو ہے وہ بہت سے اعمال کر کے اسے یاد بھی نہیں رہتا کہ اس نے کس وقت کیا کیا تھا، لیکن بہت سے گناہ بھی کرتا ہے، بہت سے گناہ کبیرہ بھی کرتا ہے، لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ بھول جاتا ہے۔
مگر جب اعمال نامہ سامنے آئے گا تو ہر چیز سامنے ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَزَيَّلْنَا اس کا مطلب ہوتا ہے متفرق اور پراگندہ کرنا، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تفریق ڈال دیں گے، باہمی تعلقات جو محبت کے تعلقات ان کے ہوں گے آپس کے، جو دنیا کے، وہ منقطع ہو جائیں گے۔ حدیث ہے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم یعنی کہ مسلمان مومن جو ہیں وہ قیامت کے دن چبوتروں پر لوگوں سے آگے ہوں گے۔ اللہ اس دن مشرکوں سے اور ان کے معبودوں سے فرمائے گا کہ اپنے اپنے مقام پر رہیں، پھر ان میں پھوٹ ڈال دے گا۔ ان کے دیوی دیوتا ان کی پرستش کا صاف انکار کر دیں گے اور ان سے سخت بیزار ہوں گے۔ اسی طرح قرآن میں دوسری جگہوں پر بھی یہ مضمون آیا ہے۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 6 میں ہے کہ وہ تو ان کی پرستش سے مکر جانے والے اور ان کے خلاف ہو جانے والے ہوں گے۔ اسی طرح سورہ البقرہ آیت نمبر 166 میں ہے، وہ ساتھ یاد کرو جب وہ معبودان عابدوں کی عبادت سے بیزار ہو جائیں گے اور عذاب کا مشاہدہ کر لیں گے اور تعلقات کے تمام ذریعے کٹ جائیں گے۔ سورہ احقاف آیت نمبر 65 میں اس سے بڑھ کر اور کون گمراہ ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے، بلکہ وہ تو ان کی پکار سے بھی بے خبر رہتے ہیں۔ جب لوگ میدان حشر میں جمع ہوں گے تو ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کریں گے۔ تو یہ بہت سی مقامات پر قرآن میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس دن خود جو معبود ہوں گے جن کی پرستش کی جا رہی ہوگی تو وہ اپنے عبادت کرنے والوں سے سخت بیزار ہوں گے، وہ خود بھی پریشان ہوں گے اپنے لیے، اپنے گناہ سے، اللہ تعالیٰ سے، اپنا حساب کتاب سے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناراضگی سے بہت سخت پریشان ہوں گے، اور وہ ان سے سخت بیزاری کا اظہار کریں گے کہ ان کی وجہ سے کہیں ہم پر مشکل نہ آ جائے، تو وہ ان کو دھتکاریں گے، ان کو دور کریں گے۔ جب سورہ بقرہ 166 میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ معبودان بیزار ہوں گے، اسی طرح اگلی آیت میں بتایا کہ جو مشرک ہوں گے، جنہوں نے شرک کیا ہوگا، اس دن بہت سخت نا امید ہو جائیں گے اپنے ان معبودوں سے کہ ہم نے تو ساری زندگی ان سے محبت کی، ان کی پرستش کی، تو پھر وہ خواہش کریں گے کہ کاش ہم کو دنیا میں دوبارہ ہم جائیں اور ہم ان معبودوں سے خود بھی اسی طرح بیزار ہو کر دکھائیں، یعنی کہ ان کا بس نہیں چلتا ہوگا کہ یہ ساری محبتیں اپنی واپس پلٹا لیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلص ہو کر عبادت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ۔ جن کی عبادت کی جا رہی ہوگی، جو معبود ہیں ہوں گے دنیا میں، جو اللہ کے سوا معبود جن کو بنایا گیا ہوگا، وہ کہیں گے تم ہماری پرستش نہیں کرتے تھے، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے، سچ مچ ہم تمہاری عبادت سے بے خبر تھے۔ تو یہ کون سے معبود ہوں گے؟ دیکھیں، بہت سے عبادت دو طرح سے کی جاتی ہے۔ ایک تو ان ہستیوں کی عبادت کی جاتی ہے جو کہ دنیا سے رخصت ہو گئے، انبیاء کرام جو مخلص صالحین بندے تھے اللہ کے، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے اور پھر لوگوں نے ان کے بت بنا کر عبادت کی، تو ان کو تو چونکہ غیب کا علم تو صرف اللہ کو معلوم ہے، تو ان کو تو علم بھی نہیں تھا کہ ان کے مرنے کے بعد اس طرح سے شرک کیا جا رہا ہے اور ان کی عبادت کی جا رہی ہے، تو وہ کہیں گے کہ اللہ ہی کافی ہمارے لیے گواہ کے لیے، کیونکہ ہم تو بالکل، ہمیں تو خبر بھی نہیں تھی کہ تم ہماری عبادت کر رہے ہو، ہم تو بالکل اس چیز سے لا علم تھے، اور نہ ہی کبھی ہم ایسا مشورہ دیتے، اگر ہم زندہ ہوتے تو نہ کبھی تم کو اس چیز کا مشورہ دیتے کہ تم ہماری عبادت کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سورہ مائدہ میں ہمیں بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے عبادت کرنے کے لیے کہا تھا، آپ کے لیے آپ کی عبادت اور آپ کی والدہ کی عبادت کا حکم آپ نے دیا تھا، تو حضرت عیسیٰ بھی منع کریں گے کہ یا اللہ اگر میں نے ایسا کچھ کیا ہوتا تو تجھے علم ہوتا، تو وہ بھی برات کا اظہار کریں گے۔ دیکھیں، یہ تو مشرکین کی بات ہے نا، لیکن
آج بہت سے مسلمان بھی جو پکارتے ہیں بہت سے ہستیوں کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، کسی کو دستگیر سمجھتے ہیں، کسی کو مولا، کسی کو غوث پاک سمجھتے ہیں اور ان کو پکارتے ہیں اپنی مشکلوں میں، تو ان ہستیوں کو کچھ بھی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے۔ جو نیک لوگ دنیا سے چلے گئے وہ تو کبھی بھی ایسا نہیں چاہیں گے کہ ان کے اللہ کے ساتھ ان کو شریک کیا جائے اور ان کو معبود بنایا جائے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے کچھ ہستیاں ایسی بھی گزری، جیسے فرعون تھا اور اسی طرح نمرود تھا، اور اسی طرح شیطان جو ہے وہ انسان کو اس کی شیطان کی عبادت پر اکساتا ہے، یعنی کہ عبادت سے مطلب یہ کہ وہ شیطان جو ہے حلال حرام جائز ناجائز میں بندوں سے اپنی پیروی کروانا چاہتا ہے، ایسے چالیں چلتا ہے کہ بندے اس کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ تو جو ہستیاں خود چاہتی تھی کہ ان کو بڑا مانا جائے، ان کی پیروی کی جائے، ان کی عبادت کی جائے، تو وہ بھی قیامت کے دن بیزار ہوں گے۔ سورہ ابراہیم میں ہے آیت نمبر 21 سے 22، شیطان کہے گا مجھے دنیا میں تم پر کوئی زور نہیں تھا، میں نے تم کو صرف گمراہی کی طرف دعوت دی تھی، تم نے اس دعوت کو قبول کر لیا، اب تم مجھے مت ملامت کرو، اپنے آپ کو ہی ملامت کرو، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تو گویا وہ ہستیاں بھی انکار کریں گی اور اپنے پیروکاروں سے بیزار ہوں گی کہ ہم اپنا ہی عذاب بھگتے یا تمہارا بھی عذاب اپنے سر پر لیں، تم نے کیوں ہماری پیروی کی تھی۔ تو گویا کہ جو لوگ بھی اللہ کے سوا کسی کو بھی بغیر اسباب کے مدد کرنے والا سمجھتا ہے، دیکھیے اسباب کے پردوں میں تو انسان کی مدد کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو وہ اسباب دیے ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے وہ دوسرے انسانوں کی مدد کرتا ہے، اپنے پیسے سے، اپنے مال سے، اپنی قوت سے، اور اس طرح کی مدد کسی سے مانگنا شرک نہیں ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو دیا ہے اور وقت ضرورت انسان اس سے مدد چاہتا ہے، لیکن بغیر اسباب کے غیب کے پردے میں جو مدد انسان مانگتا ہے وہ صرف اللہ ہی سے مانگی جا سکتی ہے۔ تو کتنے ہی مسلمان ہیں جو کہ درگاہوں پر جا کر چادریں چڑھاتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، منت کے دھاگے مانتے ہیں، نظریں مانتے ہیں، پھر نیاز کی دیہیں چڑھاتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، اور اپنے الفاظ میں یا علی مدد یا دستگیر یا غوث العظیم یا غوث پاک اس طرح کے نعرے لگاتے ہیں، اپنی بات میں اٹھتے بیٹھتے وہ اس طرح کے کلمات کہہ رہے ہوتے ہیں، اور یہ سب کا سب شرک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس جہالت سے بچائے، اور دیکھیں اس کے لیے ہر انسان جس کو اللہ نے سمجھ دی ہے اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے عقائد جن لوگوں کے ان کی مدد کی جائے اور ان کو صحیح علم دیا جائے، کیونکہ ہر انسان جو ہے وہ اپنی ضد یا عناد کی وجہ سے گمراہی کے راستے پر نہیں چل رہا ہوتا ہے، وہ جہالت کی وجہ سے یہ کر رہا ہوتا ہے اکثر۔ تو جہالت کو دور کرنے کے لیے بھی دوسرے مسلمانوں کو ان کی مدد بھی کرنی چاہیے۔ یہ ضرور ہے کہ جب انسان کے برے عقائد ہو جاتے ہیں تو ان سے نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ انسان ہمیشہ اپنے رسم و رواج، اپنے باپ دادا کے طور طریقے کا خود کو پابند سمجھتا ہے، لیکن دین جو ہے اللہ کا دین، اللہ سبحانہ تعالیٰ خالق کائنات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام بھیجے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا، اور قرآن اور حدیث کے لیے ہدایت کا ذریعہ موجود ہے ہمارے لیے۔ تو خود ہمیں بھی علم حاصل کرنا چاہیے، اور جہاں بھی ہمیں ایسے لوگ نظر آئے جو جہالت میں اس طرح کے کام کر رہے ہیں تو یہ پھر شرک کی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو چاہے تو معاف کر دے، مگر شرک ایسا گناہ ہے جس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہنالکا کا مطلب ہوتا ہے اس وقت یا اس جگہ، تو یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ دلائل پیش کر دیے، قیامت کا دن ہوگا جس دن ہر چیز کھلی ہوئی ہوگی، سامنے ہوگی، لوگوں کے اعمال نامے ان کے ہاتھ میں ہوں گے، تو اس وقت اس جگہ پھر کیا ہوگا، تبلو کل نفس ما اسلفت، تو
تبلو آزمائش سے، بلا آزمائش کو کہتے ہیں. یعنی کہ دیکھیں جب انسان جانچ پڑتال کرتا ہے، آزمائش کسی چیز کو آزمایا جاتا ہے تو اس سے حق سامنے کھل کر آتا ہے. تو قیامت کے دن چونکہ سارے چیزوں کی جانچ پڑتال ہو چکی ہوگی، اب سامنے اعمال نامے لکھے ہوئے ہوں گے، سارے حق سامنے ہوں گے، لوگ دوبارہ زندہ ہو چکے ہوں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عدالت میں کھڑے ہوئے ہوں گے مجرم بن کر، جو مجرم ہوں گے وہ. تو اب جو ہے اب ان کے سامنے سارے نتائج آ گئے، سب کچھ اب ان کے حق جو ہے جتنا بھی انہوں نے حق کو انکار کیا دنیا میں، اب وہ سامنا کھل کے آ گیا. تو ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، جو کچھ بھی انسانوں نے کیا. تو اسلفت کا معنی ہے جو کچھ آگے بھیجا. ٹھیک ہے، سلف صالحین، ہم سلف کیوں کہتے ہیں؟ جو لوگ آگے گزر گئے، ہم سے پہلے گزر گئے. تو یعنی جو انسان نے جو کچھ بھی کر کے بھیجا ہوگا اپنے اعمال، وہ اب جو ہے حقیقت میں ہر شخص اپنے اعمال کو دیکھ لے گا. وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، اور سارے انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف اب لوٹائے جا چکے. اب اللہ کے سامنے ہی سب کھڑے ہوئے ہوں گے، جو کہ مولا ہے، جو حق ہے، جو صحیح معنوں میں خالق کائنات اور ہر چیز کا مالک ہے. تو اب ان کے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارے اعمال بھی ہوں گے، انسان خود بھی کھڑے ہوں گے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو جائے گا ان جھوٹے جن لوگوں نے شرک کیا دنیا میں اور غلط عقائد بنا لیے، جو حق کے علاوہ اپنی مرضی سے اپنا سچ خود بنا لیا. تو پھر وہ ان کی گھڑی ہوئی ساری جو بھی ان کے عقائد ہوں گے، گھڑے ہوئے عقائد، جو غلط دین انہوں نے بنا کے رکھے ہوں گے، اب وہ سب کے سب ان کے سامنے اس کے کوئی حیثیت نہیں رہے گی. سب کچھ اب ان سے چھوٹ جائے گا. ان کے جو جھوٹے معبود تھے وہ سب بھی ان سے بیزاری کا اظہار کر چکے ہوں گے. اب وہ تنہا تنہا اپنے گناہوں کے اعمال نامے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں گے. بس قیامت کے دن جو ہے وہ ہر شخص اپنے اچھے برے عملوں کا اندازہ کر لے گا. میدان حشر میں حساب کے وقت قیامت کے دن ہر شخص کو معلوم ہوگا کہ وہ اس دن کتنے اچھے اعمال کر کے آیا ہے اور کتنے برے اعمال کر کے آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل سورہ تاریخ میں فرمایا، آیت نمبر 9 میں، وہ دن یاد کرو جس دن تمام راز کھول دیے جائیں گے. پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ قیامہ آیت نمبر 13 میں، اس دن انسان کو اس کے تمام اگلے پچھلے عملوں کی خبر دے دی جائے گی. اور سورہ اسراء آیت نمبر 13 اور 14 میں فرمایا، اس دن ہم اس کے لیے کھلی کتاب نکال دیں گے جسے وہ خود پڑھ لے گا، اور اس سے کہا جائے گا کہ اپنے اعمال نامے پڑھ لے، آج تو خود ہی حساب کے لیے کافی ہے. ظاہری بات ہے کہ جس کے عمل نامے میں گناہ ہی گناہ نظر آئیں گے، کوئی نیکی نظر نہیں آئے گی، تو اس کو پھر وہ اپنا انجام خود ہی دیکھ لے گا. اس کو پتہ ہوگا کہ مجھے اب کیا میرے سامنے آنے والا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جو ہے، اللہ تعالیٰ انصاف پسند حاکم ہے. اللہ تعالیٰ مولاہم الحق، یہ مولا اللہ جو ہے وہ حق ہے. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والا انصاف پسند حاکم ہے. اللہ کے طرف اللہ کسی پر ظلم نہیں کرنے والا. پھر جنت والے جو ہوگے وہ جنت میں، اور جہنم والوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. مشرکوں کی بت پرستی انہیں آگ میں لے جائے گی اور توحید کی صداقت سامنے آ جائے گی. دنیا میں انسان کتنا ضد کرتا ہے، جس کو نہیں ماننا ہوتا ہے اس کو حق منانا، کتنے بھی دلائل دے دو تو نہیں مانتے. لیکن آخرت میں کوئی ان کے پاس ضد بحث کی جگہ نہیں رہے گی. پھر اللہ تعالیٰ نے مزید کچھ دلائل پیش کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ جو انسان غور و فکر کرے، اور جو پہلے جو مخاطب تھے قریش، ان کو بھی جھنجھوڑا جا رہا ہے. آخرت تک کے لوگوں کو، قیامت تک لوگوں کے لیے یہ چیزیں جس کو روزانہ اس کا مشاہدہ کرتا ہے انسان، کائنات کی آیات ہے جو دن رات انسان دیکھتا ہے، ان سے اللہ تعالیٰ مزید دلائل پیش کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ فقل افلا تتقون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ پوچھیں کہ تمہیں آسمان اور زمین سے کون روزی پہنچاتا ہے، اور کون کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے، کون مردوں سے زندہ اور زندوں سے مردہ پیدا کرتا ہے، اور کون تمام کاموں کا انتظام کرتا ہے۔ وہ یہی جواب دیں گے کہ اللہ۔ پھر آپ فرمائیں کہ کیا پھر تم اس سے نہیں ڈرتے ہو؟ تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ بھی اللہ کو ہی خالق اور مالک اور مدبر سمجھتے تھے، یعنی ان کو اللہ کو خالق ماننے میں ان کو کوئی مشکل نہیں تھی، مگر توحید کے لیے راضی نہیں تھے، وہ اپنے بتوں کو چھوڑنے کے لیے راضی نہیں تھے۔ ان کو 4 طرح کے دلائل پیش کیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے، جو کہ جس سے شرک کی تردید ہوتی، یعنی کہ یہ ایسے دلائل ہے کہ اگر اس پر انسان ان کو سچ مانتا ہے تو پھر شرک کی کہیں سے بھی گنجائش نہیں ملتی، شرک کی نفی ہو جاتی ہے۔ تو پہلی دلیل یہ ہے کہ آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ تو آسمان سے بارش برسانے والا اور زمین سے تمہارے کھانے اور ضرورت کی ہر چیز پیدا کر کے تمہیں روزی دینے والا کون ہے؟ تو دیکھیں، کوئی مشرک، کوئی کافر اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ آسمان سے بارش کوئی انسان نہیں برسا سکتا، کوئی ان کے معبود نہیں برسا سکتے، یا آسمان سے بارش جو ہے وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کا اذن سے ہوتی ہے۔ تو بارش جب اللہ برساتا ہے تو زمین سے اناج اگتا ہے انسان کے لیے۔ اب دیکھیں، کوئی ایک دانے کو لے کر بیج سے پورا درخت نہیں بنا سکتا، کوئی انسان اس طرح کی تخلیق نہیں کر سکتا۔ تو انسانوں کے غذا کا سامان زمین سے پیدا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی روزی دینے والے ہیں انسانوں کو۔ تو پھر جب اللہ ہی تم کو رزق دیتا ہے، اللہ ہی تمہارے لیے بارش برساتا ہے، اللہ ہی تمہارے لیے زمین سے یہ سارا کچھ اگاتا ہے، زمین سے جو کچھ تمہارے فائدے کی چیزیں رزق جو نکلتا ہے وہ سب کا سب اللہ ہی کی وجہ سے، اللہ ہی کی تخلیق ہے، اللہ ہی نے تمہارے لیے یہ چیزیں ساری پیدا کی ہیں۔ تو اس کا کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا۔ تو جب اس کا انکار نہیں کر سکتے تو پھر تم کسی اور کو کیسے معبود سمجھتے ہو؟ کسی اور کو کیسے، کسی کی اور پرستش کس کے لیے کرتے ہو، جبکہ تم کو رزق وہی مالک دیتا ہے۔ پھر دوسری دلیل یہ پیش کی گئی، امن یملک السمع والابصار، تم کو یہ تمہاری نگاہیں، تمہاری دیکھنے کی صلاحیت، تمہاری سننے کی صلاحیت یہ کس نے دی ہے تم کو؟ تو اس کا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا، کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے فلاں معبود نے میری سماعت دی اور کس فلاں معبود نے مجھے آنکھیں دی ہے۔ اور یہ 2 نعمتیں کیوں ذکر فرمائی ہے؟ کیونکہ اس سے انسان دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے اور علم حاصل کر سکتا ہے اور حق اور باطل کو پہچانتا ہے۔ تو جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت دی ہے، سماعت دی ہے، جو کہ علم کا ذریعہ ہے، اور اللہ جس کو چاہے جب چاہے آنکھیں چھین لے، اس کی سماعت چھین لے، اس کی بصارت چھین لے، کون کچھ کر سکتا ہے؟ اگر کوئی اندھا ہے جس کی آنکھیں ہے ہی نہیں، اس کو کون آنکھیں دے سکتا ہے؟ تو اس کا بھی کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوسری جگہ سورہ ملک آیت نمبر 23 میں فرمایا، کہہ دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان اور آنکھیں بنائی۔ اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام آیت نمبر 46 میں فرمایا، ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ بھلا دیکھو تو اگر اللہ تمہارے کان اور آنکھیں چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو بتاؤ اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں یہ چیزیں لا دے۔ پھر جو تیسری دلیل اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تیسری دلیل جو دی ہے، وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، یعنی کہ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، اس کی کئی مثالیں ہیں، ہم جو روزانہ دیکھتے ہیں کہ انسان کچھ بھی نہیں ہوتا، ایک انسان کا کوئی وجود نہیں ہوتا، اور پھر نطفے سے، ایک حقیر سے نطفے سے انسان پیدا ہوتا ہے اور
بڑھ کر ایک پورا انسان بن جاتا ہے، جو کہ دنیا میں سمجھتا ہے کہ میں جو ہوں، جو چاہوں اس دنیا میں کر سکتا ہوں، اپنی قوتوں کے بل پر وہ اتنا سرکش ہو جاتا ہے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اسی طرح انڈے سے پرندہ بنتا ہے، اسی طرح ایک بیج، چھوٹا سا بیج زمین میں ڈال کر لہلہاتے کھیت نکل آتے ہیں، درخت اگ جاتے ہیں۔ پھر دیکھیں مومن اور کافر کا بھی مثال ایسی ہے، زندہ اور مردہ کی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ مومن کو زندہ کہا اور کافر کو مردہ۔ کیونکہ کافر کا دل مر جاتا ہے، وہ حق اور باطل کو سمجھنے کے قابل ہی نہیں رہتا۔ انسان اور جانور میں اور زندہ اور مردہ میں یہی فرق ہے کہ زندہ انسان کا ایک زندگی کا مقصد ہوتا ہے، وہ حق کو پہچانتا ہے، اور سب سے بڑا حق اپنے خالق اور مالک کو پہچاننا ہے اور اس کا فرما بردار بننا ہے۔ تو مومن جو ہے وہ مومن کے گھر میں کبھی کافر پیدا ہو جاتا ہے اور کافر کے گھر میں مومن پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں دنیا میں، اللہ ہی ہے جو زندگی دیتا ہے، اللہ ہی ہے جو موت دیتا ہے، اللہ ہی ہے جو مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ کو پیدا کرتا ہے۔ دیکھیں آج تک سائنس کا کہاں پہنچ گئی، لیکن ایک زندہ انسان کو نہیں بنا سکتے، یا کوئی بھی زندگی والی کوئی چیز سائنس سے نہیں بنائی جا سکتی۔ یہ صرف اللہ ہی ہے جو مردہ سے زندہ کو پیدا کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کہ تمہارے اس کائنات کا جو بھی معاملات، جو کام نظام چل رہا ہے، وہ کون چلا رہا ہے؟ تو اللہ ہی ہے جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے، اللہ ہی ہے جو کہ وہ چیزیں بنائی ہے جس سے انسان کی زندگی کا سارا انحصار ہے، انسان کی زندگی کا انتظام چلتا ہے۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سب کچھ، سورج اپنا کام کر رہا ہے، چاند اپنا کام کر رہا ہے، کتنی مخلوق ہے جو انسان کے تابع ہے، انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے دنیا میں، تو ان کائنات کی چیزوں میں آنگی ہے، کائنات کی چیزیں جو ہے وہ اللہ کی فرما برداری میں چلتی رہتی ہے، اور اللہ ہی ہے جو سارے معاملات کو چلانے والا ہے۔ اور پھر ایک دن اللہ ہی ہے جو کہ جس کے سامنے ہم سب انسان اور جنوں کو کھڑا کیا جائے گا جس کے سامنے، اور وہی ہے جو انسانوں اور جنوں کے درمیان فیصلہ کرے گا اور ان کے اچھے اور برے اعمال کی جزا اور سزا دے گا۔ تو یہ سارے سوالات کے بعد جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، جب مشرکین سے یہ سارے سوالات پوچھے جاتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جو سب کچھ کرتا ہے۔ اس لیے فَسَيَقُولُ سین جب ہوتا ہے تو عنقریب معنی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر عنقریب نہیں ہے، اس کا معنی تاکید کے لیے یہ سین آیا ہے، یعنی کہ ضرور مشرکین بھی ضرور کہیں گے کہ اللہ ہی ہے، یہ سب کچھ تو اللہ ہی کرتا ہے، یہ ساری قوتیں تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ پھر تم ڈرتے نہیں ہو؟ جب اللہ کو خالق سمجھتے ہو، اللہ کو مالک سمجھتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ جب چاہے اللہ اپنا جو رزق اللہ نے مجھے دیا ہے، رزق مجھ سے چھین سکتا ہے، جب چاہے اللہ میری آنکھیں، میری بصارت، میری سماعت مجھ سے چھین سکتی ہے، اور وہی ہے جو مجھے جب چاہے موت دے سکتا ہے، اور وہی ہے جو مجھے مرنے کے بعد میرے برے اعمال پر سزا دے سکتا ہے، تو تم یہ سب کچھ جانتے ہو تو پھر تم کو ڈر کیوں نہیں لگتا؟ تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ افلا تتقون۔ تو ایک طرح سے یہ ان کو ڈانٹا جا رہا ہے، ان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ تمہاری عقل کو کیا ہو گیا ہے، وہ تمہیں شرک سے کیوں نہیں بچاتی، تم شرک سے کیوں نہیں توبہ کر لیتے ہو جبکہ تم اللہ کی قدرت کا یقین رکھتے ہو۔ تو دیکھیں یہ آیت تو مشرکین سے یہ بات کہی جا رہی ہے، لیکن آج اگر ہم صحیح معنوں میں آج مسلمانوں میں سے اکثریت کو دیکھیں تو کتنے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، اور وہ ہر کام جو اس طرح سے سوچ کے کرے کہ کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ یہ خیال کس حد تک ہمارے ذہنوں پر طاری ہوتا ہے، اور کس حد تک ہم جب ہر کام کے فیصلے کرتے ہیں، ہم سارے معاملات میں جو ہم دنیا میں لوگوں سے معاملات کرتے ہیں، ہم اللہ سے معاملات کرتے ہیں،
تو کس حد تک ہم اللہ کا تقویٰ کرتے ہیں۔ اللہ کا تقویٰ ہی وہ چیز ہے جو کہ انسان کو ہمیشہ کی برے انجام سے بچائے گا۔ یہ دنیا بہت مختصر سی ہے جس میں ہمیں تقویٰ ہی ایسی چیز ہے جس کے ذریعے ہم ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کی طرف پلٹ سکتے ہیں اور اللہ کے فرما بردار ہو سکتے ہیں۔ تقویٰ وہ خوف ہوتا ہے جس کے ذریعے انسان بچ کر چلتا ہے۔ تقویٰ کے جو معنی ہے وہ یہی ہے کہ کسی برے انجام سے خود کو بچانا۔ تو جب انسان کی نظر انجام پر ہوگی جبھی تو وہ بچائے گا خود کو اور بچنے کی کوشش کرے گا۔ تو آج کتنے مسلمان ہیں جو اپنے انجام کی فکر کر کے دنوں رات گزارتے ہیں اور اپنے تمام معاملات کا فیصلہ کرتے وقت اللہ کا تقویٰ کرتے ہیں کہ یہ کام میرے اللہ کو راضی کرنے والا ہے یا اس کی ناراضگی کماؤں گا میں یہ کام کر کے۔ یہ انسان کتنا حد تک انسان سوچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک آیت 21 میں بتایا اگر اللہ اپنی روزی بند کر لے تو ہے کوئی جو تم کو روزی پہنچا سکے؟ اور سورہ ملک 23 میں فرمایا کہہ دے وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تم کم ہی شکر کرتے ہو۔ تو دیکھیں اللہ کا شکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تو پھر اللہ کا شکر یہی ہے کہ ہم اسی کے فرما بردار بن جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان، آنکھیں اور دل دیا، اور یہ وہ سارے وہ حواس ہیں ہمارے جس کے ذریعے ہم علم حاصل کرتے ہیں اور حق اور باطل میں فرق سمجھ سکتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ہمیں نعمتیں دے رکھی ہیں، تو اگر ہم شکر گزار بنے تو پھر ان نعمتوں کو ہم ایسے استعمال کریں کہ جس سے اللہ ہم سے راضی ہو۔ تو اکثریت جو ہے انسانوں کی نہ کانوں سے حق بات کو سنتی ہے، نہ آنکھوں سے اللہ کی قدرتیں دیکھ کر عبرت پکڑتی ہے۔ کائنات کی بے شمار نشانیاں اگر انسان آنکھیں کھول کر چلے تو اس کو اللہ کی یاد دلاتی ہے۔ اللہ انسان کو غور و فکر جو ہے وہ ضروری ہے، انسان کو آیات میں، اللہ کی نشانیوں میں، اپنی ذات کی نشانیوں میں، اور اپنے جو بھی ہمیں فائدے ملتے ہیں، ہمارا رزق ہے، ہماری قوتیں ہیں، ان سب میں ہمیں اللہ کا تقویٰ کرنا ہے اور اللہ کے شکر گزاری کرنی ہے، جبھی انسان جو ہے وہ برے انجام سے بچ سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، تو یہی تو ہے تمہارا معبود، تمہارا سچا معبود یہی ہے، تمہارا سچا رب یہی ہے۔ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، تو پھر حق جو ہے، حق کے بعد پھر کیا باقی رہ جاتا ہے؟ اگر سارا کا سارا حق اللہ ہی ہے تو پھر اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ صرف گمراہی رہ جاتی ہے۔ یعنی انسان اگر اللہ کو حق معبود، سچا معبود نہیں مانتا تو پھر حق کے بعد تو صرف گمراہی ہے، تم کہاں پہ رہ جاتے ہو؟ جب اللہ کو حق سمجھتے ہو، اللہ کو سچا معبود سمجھتے ہو کہ اللہ ہی نے پیدا کیا ہم کو اور اللہ ہی کو ہمارے تمام چیزوں پر تصرف ہے، اللہ ہی ہمارے معاملات کو چلاتا ہے، تو پھر کہاں گنجائش رہ جاتی ہے کہ تم شرک کرو اللہ کے ساتھ اور کسی اور کو معبود بناؤ۔ انسان کا رزق، انسان کی موت و حیات، ہمارے جسم کا مالک، ہمارے دل و دماغ کا مالک، خالق جو ہے، پوری کائنات کی تدبیر کرنے والا، تو یہ سب اللہ ہی ہے۔ تو پھر جب تم یہ جانتے ہو، تم مانتے ہو، تو پھر تم جو ہے وہ اس رب کے ساتھ کیوں شرک کرتے ہو اور باطل کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ اور چونکہ مشرکین جو تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہمارے دیوی دیوتا ہیں وہ ہمارے لیے اللہ سے ہماری بات منوائیں گے، ہم کو اللہ سے حق دلوائیں گے، ہمیں اچھا انجام ان کے ذریعے ملے گا، ہمیں اچھی زندگی ان کے ذریعے ملے گی۔ تو جب سارے اختیار اللہ کے پاس ہے تو تم کیسے یہ سمجھ سکتے ہو کہ کسی اور کو یہ اختیار ہے کہ وہ اللہ کے مرضی کے خلاف وہ تم کو کچھ بھی دلا سکتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اسی طرح آپ کے رب کے یہ بات نافرمانوں پر چسپاں ہو چکی ہے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔
دیکھیں اب جن کے نصیب میں اب کفر کا فیصلہ ہو گیا، جو ہر دلیل کو دیکھنے کے باوجود جو ہے وہ حق کو قبول نہیں کر رہے ہیں اور بت پرستی پر اڑے ہوئے ہیں، اور اللہ کو خالق اور مالک رازق سب سمجھنے کے باوجود جو ہے وہ اپنے اس شرک سے باز نہیں آتے ہیں، تو پھر اب ان بدبختوں کے لیے، ان بد نصیبوں کے لیے اب حق ہو گیا، اب واجب ہو گیا کہ اب ہدایت نہیں ملے گی اللہ کی طرف سے، اور یہ ان کی موت جو ہے اب شرک پر ہی ہوگی، کہ نصیب میں اب نہیں ہے کہ وہ توحید کو مانے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو۔ تو یہ اسی طرح ہے، اللہ تعالیٰ نے جہاں دوسری جگہوں پر فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، تو جب انسان سب کچھ حق جاننے کے باوجود صرف اپنی ضد میں اڑا رہتا ہے اور حق کو قبول نہیں کرتا، تو اس کا انجام یہی ہوتا ہے کہ وہ ہدایت سے محروم رہ جاتا ہے، اور پھر وہ جو ہدایت سے محروم رہ گیا وہ پھر اب پلٹ نہیں سکتا، اب وہ اس کا انجام برا ہوگا اور وہ جہنم ہی میں جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ۔ آپ پوچھیں کہ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی مخلوق پیدا کر سکتا ہے یا پھر اسے دوبارہ لوٹا سکتا ہے؟ آپ جواب دیں کہ اللہ ہی مخلوق پیدا کرتا ہے اور وہی پھر لوٹا دے گا، پھر تم کہاں سے الٹے پھرے جاتے ہو؟ ایک اور سوال ان سے کیا جا رہا ہے، ایک اور طرح سے ان کو ایک طرح سے جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ جب تمہارے کوئی شریک ہیں جن کو شریک بنا کے رکھا ہے، کیا ان میں سے کسی کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ مخلوق کو پیدا بھی کرے اور پھر اس کو موت دے، پھر اس کو موت کے بعد دوبارہ اٹھائے؟ تو اب اس بات کا جواب دیکھیں، اس سے پہلے جو سوال کیے تھے کہ کون رزق دیتا ہے، کون خالق ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مشرکین خود جواب دیں گے آپ کو کہ اللہ ہی ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے چونکہ مشرکین جو ہے اس توحید کا ان کا اقرار کرنا نہیں چاہتے تھے، اس وجہ سے اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ہی جواب دیں، قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، یعنی کہ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا وہ کسی طور پر تم کو جواب نہیں دیں گے، کیونکہ وہ اس کا تو اقرار ہی نہیں کرنا چاہتے کہ اللہ دوبارہ اٹھائے گا۔ دوبارہ اٹھانے کا اگر ان کو اقرار کر لے تو پھر تو ان کو ڈرنا پڑے گا، تو وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان کو بتا دیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا تو کیا ہے، لیکن اللہ ہی تم کو دوبارہ اٹھائے گا۔ جس نے تمہیں پیدا کیا اس پر حق ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ اٹھائے اور تمہارے تو جو بھی اعمال ہے اس کا جزا اور سزا دے۔ اس دنیا میں ہر چیز انصاف پر ختم نہیں ہوتی، ظالم بازوں کا ظلم کرتے کرتے دنیا سے چلا جاتا ہے، مظلوم ظلم سہتے سہتے دنیا سے جاتا ہے، شرک کرنے والا شرک پر ختم ہوتا ہے، تو پھر اللہ ہی ہے جو تم کو دوبارہ اٹھائے گا اور تمہارا حساب کتاب ہوگا۔ تم کیوں الٹے پھرے جا رہے ہو؟ آفا کا حمزہ فاقہ سے ہے، تو تم کیوں الٹے پھر رہے ہو؟ تم حق کو دیکھتے ہوئے کیوں دوسری ڈائریکشن میں جا رہے ہو، دوسری سمت میں جا رہے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَىٰ۔ اللہ تعالیٰ نے پھر سوال کرنے کو فرمایا کہ آپ پوچھیں ان سے، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی سچے دین کی راہ دکھا سکتا ہے؟ آپ جواب دیں کہ اللہ ہی سچے دین کی راہ دکھا سکتا ہے۔ دیکھیں جتنے بھی معبود ہیں انہوں نے کوئی بندوں کی اپنے پرستاروں کے لیے کبھی کسی ہدایت کا سامان نہیں کیا کہ ان کو سمجھائے کہ تم صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ تو پھر اللہ ہی ہے جو کہ رسولوں کو بھیج کے بندوں کے لیے ہدایت کا سامان کرتا ہے، کیونکہ اللہ ہی ہے جو تم سے محبت کرتا ہے اور تمہیں برے انجام سے بچانا چاہتا ہے۔
اور تمہارے شریکوں کا تو یہ حال ہے کہ ان کو تو وہ خود بھی ہدایت نہیں پا سکتے الا کہ اللہ خود ان کو ہدایت دے. یعنی کہ تم ہی سوچو کہ جو سچے دین کی راہ بتائے وہ اتباع کیے جانے کے لائق ہے یا وہ جو راہ دکھائے بغیر خود ہی راہ نہ پا سکے. پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسا حکم کرتے ہو؟ یعنی کہ جو جن کو تم نے معبود بنایا ہے ان کو تو خود محتاج ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے، تو اسی سے وہ ہدایت پا سکتے ہیں. تو پھر تم ایسے لوگوں کے پیچھے کیوں چلتے ہو؟ تم ایسے اپنے لیے یہ کیا تم نے فیصلے کر لیے؟ سورہ مریم آیت 42 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہمیں بتایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان آپ ایسوں کی کیوں پرستش کرتے ہو جو نہ سن سکے اور جو نہ دیکھ سکے اور جو آپ کی کچھ کام نہ آ سکے. تو اسی طرح انہوں نے اپنی قوم سے کہا سورہ صافات میں آیت نمبر 95-96 میں، کیا تم اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھروں کی پرستش کرتے ہو حالانکہ اللہ ہی نے تم کو اور تمہارے کاموں کو پیدا کیا ہے. تو گویا کہ جو ہستیاں خود اپنا خیال نہیں کر سکتی ہیں، جو اپنے لیے کوئی بھلائی نہیں کر سکتی ہیں، ان بے بس ہستیوں کو تم کیوں معبود بناتے ہو؟ تو یعنی کہ عقل کے خلاف ہے یہ چیزیں. انسان کی عقل ہی اس کو بتاتی ہے یہ چیزیں کہ جس ہستی کے پاس کوئی بھی قوت نہیں ہے تو میں اس کے آگے کیوں جھکوں؟ تو پھر تمہاری عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو پھر سے ان سارے مضبوط دلائل سے ایک طرح سے ان کو جواب بھی دیا جا رہا ہے، حجت تمام کی جا رہی ہے اور ان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ ابھی بھی یہ ہوش میں آ جائے. ٹھیک ہے، اللہ ہی ہے جو عزت اور جلال والا رب ہے، تنہا وہی بندوں کو سارے فائدے دیتا ہے، وہی مالک ہے، وہی حاکم ہے. تو اس کو چھوڑ کر انسان کیوں دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور کیوں جھکے، جبکہ وہ اللہ ہر حال میں ہماری بات سنتا ہے، بندوں کی فریاد سنتا ہے، بندوں کی دعائیں سنتا ہے. تو انسان کیوں کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے جو کہ خود بے بس ہیں؟ تو یہ چیز ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو مسلمان غلط عقائد میں پھنسے ہوئے ہیں وہ اپنے آپ کو سوچے، غور کریں کہ جب جو محتاج ہستیاں ہیں بذات خود وہ اپنا کچھ فائدہ نقصان نہیں کر سکتی تو ہم ان کے آگے کیسے ہاتھ پھیلائیں؟ وہ کیا ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں آیت 36 میں، وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ. اور ان کافروں میں سے اکثر جو ہے وہ گمان ہی کی پیروی کرتے ہیں، بے شک گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا. بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں. تو زن کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں زن قرآن میں دو معنوں میں استعمال ہوا ہے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو وہ یقین کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن زن مضموم معنی زن کا یہ ہے کہ انسان کسی بھی صرف اپنے وہم و گمان اور اپنے خیالات سے کوئی بات بنا لے، اسی پر یقین کر لے. جو انسان جو غلط عقائد ہیں وہ اسی طرح سے صرف انسان کے خیالات سے پیدا کیے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں کوئی دلیل نہیں ہوتی، نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، حدیث میں بخاری کی حدیث ہے کہ تم زن سے بچو، کیونکہ زن کرنا یعنی گمان کرنا سب سے جھوٹی بات ہے. تو اس زن سے بے بنیاد بات مراد ہے اور محض کسی کی تقلید یا وہم یا خیال پر مبنی ہو اور اس کی کوئی عقلی یا نقلی دلیل موجود نہ ہو. تو جب انسان کسی کی اندھی تقلید کرتا ہے اور کوئی اس دلائل کی طرف نہیں دیکھتا تو وہ کیا ہے؟ وہ صرف گمان کی پیروی ہے، زن اور گمان کی پیروی ہے. دین جو ہے اللہ تعالیٰ کا دین دلائل کے بیس پر ہمیں دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حقیقی علم بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کے ساتھ اور علم کے ساتھ عمل کرنے کا ہے، دلائل کے ساتھ ہمیں حق کی پیروی کرنی ہے. تو جس طرح مشرکین نے دیکھیں جو لات عزا منات معبود بنا لیے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں بھی فرمایا ہے 23 میں کہ یہ لوگ صرف گمان کے اور ان چیزوں کے پیچھے چل رہے ہیں جو ان کے دل چاہتا ہے. جب انسان حق کا دین نہیں قبول کرتا تو پھر وہ اس کے نفس کی
پیروی کر رہا ہوتا ہے، پھر چاہے وہ کسی شیطان، کسی گمراہ امام یا کسی گمراہ لیڈر کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور فرشتوں کا نام عورتوں والا رکھنے والے مشرکوں سے متعلق فرمایا، کیونکہ ان مشرکین مکہ جو تھے، ایک تو انہوں نے بت بنا کے رکھے تھے، لات، عزا، منات، اس طرح کے بت کے نام تھے یہ، اور اسی طرح انہوں نے کچھ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے اور عورتوں والے نام ان کو دے کے رکھے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حالانکہ انہیں اس کے متعلق کوئی علم نہیں ہے، وہ صرف گمان کے پیچھے چل رہے ہیں، اور بے شک گمان حق کے مقابلے میں کسی کام نہیں دیتا۔ یہ سورہ نجم آیت 28 میں ہے۔ گویا شرک جو ہے وہ بغیر کسی دلیل کے، کسی عقل بھی نہیں اس کو مانتی، اور کوئی لکھی ہوئی دلیل بھی نہیں ہے جس کے اوپر انسان کہے کہ ہاں یہ بات کی وجہ سے، اس دلیل کی وجہ سے میں یہ غلط عقیدہ رکھتا ہوں۔ صرف وہم اور گمان اور انسان کی خواہشات نفس کی پیروی ہوتی ہے۔ اور سچ بات یہ ہے کہ جو لوگ بتوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں یا درگاہوں پر کھڑے ہو کر اپنی دعائیں مانگتے ہیں، تو صحیح معنوں میں ان ہستیوں کے کوئی وجود ہی نہیں ہوتا، نہ ان کی بات ہوا میں صرف کوئی نہیں سن رہا ہوتا، نہ ان کے جواب کوئی دے رہا ہوتا ہے، مگر اس طرح کے کام کر کے وہ صرف اپنے لیے شرک کی دلیل بنا رہے ہوتے ہیں اور گناہ گار ہو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بات غور طلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان مشرکین میں سے ان میں سے اکثریت جو ہے وہ گمان کی پیروی کرتی ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مشرکین تو سارے ہی ان کے تو کوئی دلائل نہیں ہوتے، جو شرک کر رہے ہوتے اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے، جن ہستیوں کو وہ معبود سمجھتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اکثریت کیوں کہا؟ تو اس پر علماء نے کہا کہ زیادہ تر لوگ جو گمراہ ہوتے ہیں وہ اصل میں کسی کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے خود تو کچھ بھی نہ انہوں نے خود گھڑا ہوتا ہے، نہ انہوں نے غور و فکر کیا ہوتا ہے، وہ صرف ان کو جو بتا دیا جاتے ہیں عقائد وہ ان کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ لیکن بہت سے لوگوں کے پاس علم آتا ہے، دین کے دلائل ان کو ملتے ہیں، ان کو کوئی سمجھانے والا بھی آتا ہے، لیکن وہ صرف ضد کی وجہ سے، عناد اور تکبر کی وجہ سے اس کو جھٹلاتے ہیں۔ تو وہ لوگ جانتے بوجھتے غلط کو صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اکثریت جو ہوتی ہے وہ غلط کو صحیح سمجھ رہی ہوتی ہے، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، بس وہ ایک گمان کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا کہ ان اللہ علیم بما یفعلون، کہ جو کچھ کر رہا ہے اس دنیا میں، جس طریقے کو اپنا رہا ہے، چاہے وہ کسی کی پیروی میں کر رہا ہے، چاہے وہ بغیر عقل کے آنکھیں بند کر کے چل رہا ہے، یا کوئی ضد اور عناد اور تکبر میں سرکشی کر کے غلط راستے پہ جا رہا ہے، بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور ان کے اعمال کا ان کو بدلہ ملے گا۔ تو یہاں پر سبق پورا ہوتا ہے۔